اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ حرم شریف میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے بارہا گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر کر جاتے ہیں، مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کے خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی ہوئی کچی سائیڈ روڈ پر ڈال دیا۔ میرا ماموں جو عام طور پر واپسی کا سفر غنودگی میں گزارتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو واہ کرتے ہوئے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا ایک نوجوان مسجد میں جا نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے، اور مسجد میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے تو احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ واقعی کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی کے غیر متوقع آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حیرت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے ہمیں جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پوچھا، سر کی نماز پڑھ لی ہے کیا تم نے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس بات پر یا کس لیے یہ مسکراہٹ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ معاملہ سا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے اعصاب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو با جماعت نماز ہو گئی۔ میرے ماموں نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میں نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو با جماعت نماز ہو گئی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کرتا ہے؟ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بند و بشر نہیں ہے، مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ جس کا جواب اس نے الحمدللہ کہہ کر دیا۔ میں نے اس سے پھر کہا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو تم نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو با جماعت نماز ہو گئی۔ مگر جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لی، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا ہے تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے، تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا ہے؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے
جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہیں اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو بات کس سے کی؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے ابھی بھی سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے، اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے ان دنوں کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ مسجد اب کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین میں ٹکا دی کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کا محاورہ، اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو، جب میں ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں۔ میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو میرے ماں باپ کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پیارے دوست، پیاری بہن، کیا عجیب تھا یہ نوجوان، اور کیسی عجیب محبت تھی اسے اپنے والدین سے۔ کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہم کتنے نافرض شناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارا نیکی پر خاتمہ کرے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام نئی ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جائیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔